نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 72 سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 32 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد کے لیے، ان یہ کہ یقتلوا وہ قتل کیے جائیں، او یا یصلبوا وہ سولی چڑھائے جائیں، او یا تقطع ایدیہم کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے، او یا ینفوا وہ نکال دیے جائیں من الارض زمین سے، ذالک یہ یعنی سزا لہم ان کے لیے خزی فی الدنیا رسوائی ہے دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ محاربہ یہ ہے کہ منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے صحرا وغیرہ میں لوگوں پر حملہ کرنا۔ محاربہ کے معنی جنگ اور مخالفت کے ہیں۔ یہ لفظ کفر، راہزنی، حکومت اور ریاست کے خلاف بغاوت، مسافروں کو ڈرانے دھمکانے، زمین میں فساد پھیلانے اور دیگر مختلف قسم کی شرارتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی اسلامی ریاست میں انسانوں کا کوئی گروہ یا جماعت محاربہ کرے گی تو اس پر حد محاربہ جاری کی جائے گی، جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یحاربون اللہ یعنی جنگ کرنا اللہ سے، تو اللہ سے جنگ ہتھیار کے ساتھ تو نہیں ہوتی، اس سے مراد نافرمانی کرنا، اسلام دشمنی کرنا، سرکشی کرنا۔ تو لوگ نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وَرَسُولَہ کہا گیا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا۔ رسول سے جنگ دونوں طرح سے ہوتی ہے، ایک جیسے اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے اور دوسری ہتھیار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے اور اس آیت میں حد محاربہ بتائی گئی ہے، اور محاربہ کے معنی جنگ اور مخالفت کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ لفظ کفر کے لیے، راہزنی کے لیے، ڈکیتی کے لیے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، مسافروں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، اسی طرح سے حکومت اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، امن و چین برباد کرنے کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کیا سزائیں ہوں گی جو اس طرح کا محاربہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ یا سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، ان یقتلوا، یہ کہ وہ قتل کیے جائیں۔ یقتلوا کا جو لفظ ہے قتل یقتلو باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوب خوب قتل کرنا، یعنی اہتمام کے ساتھ قتل کرنا۔ پہلی سزا تو یہ بتائی گئی ان یقتلو، دوسری سزا بتائی گئی او یصلبو، یا وہ سولی چڑھائے جائیں۔ اچھا، او کو اگر آپ سرکل کر لیں، یا کے لفظ کے ساتھ حاکم کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک سزا دے اور باقی سزاؤں کو ساقط کر دے۔ حاکم چاہے تو پورے گروہ کو، یعنی جس نے دہشت گردی کی ہے، جس نے فساد کیا ہے، یا انہی جرائم میں سے جس کا میں نے ذکر کیا ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پورے گروہ کو ایک ہی سزا دے دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پورے گروہ میں سے فردن فردن مختلف سزائیں دے۔ چاہے تو پوری جماعت کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا ہے ایک ہی سزا دے دے، اور چاہے تو فردن فردن الگ الگ سزائیں بھی دے سکتا ہے۔ یا یہاں پر تخیر یعنی اختیار کا ہے، یعنی حاکم اپنے عقل و فہم سے سزا اختیار کرے، یعنی سزا دے۔ او کا یہاں مفسرین دوسرا معنی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر او تنوع کا ہے، تنوع کہتے ہیں قسم، اقسام کا ہے۔ جب یہ معنی لیا جاتا ہے تو تفسیر یوں ہوگی کہ حاکم وقت جرم کی نوعیت کو دیکھے گا، جتنا بڑا جرم ہوگا تو وہ ایک سے زائد سزائیں بھی دے سکتا ہے، یعنی کسی مجرم کا گناہ بڑا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ کے اس کو جلا وطن بھی کر سکتا ہے، یعنی بیک وقت اس نے کتنی سزائیں دے دی؟ 2 سزائیں دے دی۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر او جو ہے یعنی یا کے لفظ کے ساتھ حاکم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک سزا دے اور باقی سزاؤں کو ساقط کر دے۔ دونوں ہی معنی کو لیا جا سکتا ہے، لیکن راجح قول جو ہے وہ تخیر والے معنی کو دیا گیا ہے۔ او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اگر سیدھا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو پھر الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو پھر سیدھا پاؤں کاٹا جائے گا۔ ایک ہی طرف سے ہاتھ اور پیر کو کاٹا جائے، یعنی سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹا جائے، تو ایسے میں موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا شخص نہ مرا تو اس کے جسم کا بیلنس خراب ہو جائے گا اور وہ دوسروں پر مصیبت بن جائے گا۔ اسی لیے سزا یوں دی گئی ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او یا ینفوا، وہ نکال دیے جائیں، من الارض، زمین سے، یعنی جلا وطن کر دیے جائیں۔ تو یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، اور اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ آیت عام ہے مشرک اور غیر مشرک سب لوگوں کے لیے جو ان جرائم کا ارتکاب کریں۔ اس آیت کا ایک پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اکل اور اورینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا، اور کہا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو،
اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ کو ہنکا کر لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، یعنی چرواہے کی آنکھوں میں ان لوگوں نے گرم سلائیاں پھیری تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ بھی کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی سخت سزائیں دیں۔ تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کی جاتی ہے اس سے مراد محاربہ ہے، یعنی ڈکیتی یا رہزنی، ٹھیک ہے۔ پھر اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا مگر مال لینے کی نوبت نہیں آئی تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی کو لوٹتے ہوئے قتل کر دیا لیکن ابھی وہ مال لوٹ نہیں سکا، مال لینے کی نوبت نہیں آئی، تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، کیونکہ قتل کرنے سے زیادہ تکلیف کس میں ہے؟ سولی چڑھانے میں۔ اگر قتل بھی کر دیا ہے اور مال بھی لوٹ لیا ہے تو اسے سولی چڑھایا جائے گا، اور اگر صرف مال ہی چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو، تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو جرم کی نوعیت سے سزائیں دی جائیں گی۔ اور ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد سزائیں ان کو دی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ بیک وقت جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے 1 سے زائد سزائیں بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ابھی، اس میں محض ڈکیتی کی ہی واردات نہیں بلکہ مکر و فریب سے لوٹ مار، قتل اور ارتداد سب شامل ہیں۔ کتنے بڑے بڑے گناہ اس قبیلے کے لوگوں نے کیے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو بھی اسلام کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈاز کرتے ہیں، جو اسلامی حکومت سے غداری اور بغاوت کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو قاضی وقت جرم کی نوعیت کے مطابق ان سزاؤں میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بتائی ہیں، اور ان 4 سزاؤں کے بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سزا دینے میں امام کو اختیار ہے، امام کسی بھی طریقے سے سزا دے سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ، اور ذالکا اسم اشارہ ہے، اور ان تمام سزاؤں کی طرف یہ اشارہ جا رہا ہے۔ ذالکا یہ لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی دنیا دنیا میں، یہ سزائیں تو صرف اور صرف دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ دنیا میں اتنی عبرتناک سزائیں ان کو دی گئیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین کو فساد سے پاک کیا جائے، اس لیے اتنی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں۔ اور سزاؤں میں سے جو سزا جرم کے اعتبار سے موافقت رکھتی ہو اور اصلاح کے لیے کارگر ہو، وہ سزا دی جائے گی۔ اور اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک جرم کیا
اس کی ایک ہی سزا ہو، اور جس نے بیک وقت 2 جرم کیے اس کی سزا زیادہ ہو۔ دیکھنے میں یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، لیکن اللہ کی ان حدود میں بڑی رحمت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایسا کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا سکتا جس سے مجرم کو واقعی صحیح طور پر سزا دی جا سکے۔ مثلا اگر کسی شخص نے 1 سے زائد قتل کیے تو دنیاوی اعتبار سے اسے کیا سزا دی جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، گو کہ اس نے کتنی زندگیوں کا نقصان کیا، بے شمار قتل کیے، لیکن زیادہ سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے اس کو قتل کی سزا سنا دی جائے گی، پھانسی لگا دی جائے گی یا سولی چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اتنی حساس سزا پھر بھی نہیں دی گئی، یا شدید سزا پھر بھی نہیں دی گئی جتنا شدید اس کا گناہ تھا۔ اس لیے قیامت کے دن اس کی سزا زیادہ ہوگی، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا اور اپنی سزاؤں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ گرفتاری سے پہلے، ان تقدروا، یہ کہ تم قدرت پاؤ، تم غلبہ پاؤ، تم ان کو گرفتار کرو، ٹھیک ہے، تم قدرت پاؤ علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ محاربین گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو حدود ساقط ہو جائیں گی۔ اگر مجرم پکڑے جانے سے پہلے اعتراف جرم کر لے تو وہ ان سزاؤں سے بچ سکتا ہے، یعنی وہ سچی توبہ کر لے تو وہ ان سزاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی پکڑا جائے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، پکڑے جانے کے بعد وہ توبہ بھی کرے تو بھی اس کو سزا ملے گی۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ میں سچا نہ ہو، وہ سزا کے ڈر سے توبہ کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے پکڑے جانے کے بعد ہی سچی توبہ کی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن سزا اس کو دی جائے گی۔ سچی توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مثلا کسی محاربہ کرنے والے شخص کو پکڑ لیا گیا، اب پکڑے جانے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، وہ سچا تائب ہو جاتا ہے، لیکن سزا اس کو پھر بھی دی جائے گی۔ وہ سچے تائب کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گیس کرے کہ ہاں فلاں سچا تائب ہے اور فلاں نے جھوٹی توبہ کی، کیونکہ دلوں کے حال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے گرفتاری کے بعد کوئی توبہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے سزا کے ڈر سے توبہ کی ہو۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سزا کے ڈر سے ہی توبہ کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سچے تائب ہوتے ہیں تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی مجرم آ کے سرنڈر کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود آ کر پیش کر دیتا ہے، ایسے میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، اس پر کیس چلتا ہے، لیکن حد جاری نہیں کی جاتی، اس کو تعزیر کے ذریعے سزا دی جاتی۔ تعزیر جو ہے وہ سزا جو حاکم وقت طے کرتا ہے۔ اسلامی حکومت کے کچھ لاز ہوتے ہیں، یعنی قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر وہ جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے سزا دیتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو، کیونکہ اگر اس کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا جائے گا تو ہر دوسرا شخص جرم کرتا پھرے گا، پھر آ کے اپنے آپ کو پیش کر دے گا کہ میں سزا سے بچ جاؤں۔ تو ایسے لوگوں کو تعزیر کے ذریعے سزا دی جاتی، یعنی اس پرٹیکولر اسلامک گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق حاکم میں وقت کوئی نہ کوئی سزا اس کے لیے طے کر لیتا ہے، کوئی جرمانہ اس کو لگا دیا جاتا ہے مالی اعتبار سے،
لیکن حد جاری نہیں ہوتی، تو حد محاربہ نہیں ہوگی جاری اس پر. اسی لیے میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دی کہ محاربین گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو حدود ان پر سے ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی کینسل ہو جاتی ہیں. تعزیر کے ذریعے ان کو پھر سزا دی جائے گی تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے سبق ہو، عبرت ہو. اتنی تلاوت سنتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. یہ جو آخر میں بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. تو اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور توبہ سے سابقہ گناہوں کی معافی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی سابقہ عادات ترک کر دی، تو اس سے سابقہ گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک شخص کافر تھا، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن پھر مسلمان ہو گیا، اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے. وہ فساد فی الارض کرتا تھا لیکن فساد فی الارض کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسا شخص جو کفر چھوڑ کر مسلمان ہوا ہے تو پھر اس کے سابقہ گناہوں پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد فی الارض کا مجرم رہا، یعنی یہ شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی فساد فی الارض کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی، امن پسندی اور قانون کی اطاعت والی زندگی گزارتا رہا، تو اب اس کے سابقہ گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر چکا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو سزا ہے وہ تو معاف ہو جائے گی، لیکن جو بندوں کے حقوق غصب کیے تو اس کی تلافی ضروری ہے، یعنی وہ اس کی ادائیگی کرے گا یا پھر وہ ان حقوق کو معاف کروا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 33 میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا. اقل اور اورینا قبیلہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور مدینہ آئے، تو مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی. ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، لوگ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں یا دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا انہیں سوٹ نہیں کرتی اور ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. یہی کچھ ان قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیتے رہو، اللہ شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا. ایکچولی ان لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی پیٹ میں یا پھیپڑوں میں پانی بھرنے کی بیماری. پھیپڑوں میں جو پانی بھر جاتا ہے یا پیٹ میں جو پانی بھر جاتا ہے، یہ بیماری ان لوگوں کو ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب کو ملاؤ اور اس کو پیو تو تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا. ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوا تجویز فرمائی. اور ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ لوگ اس دوا کو پی کر تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. بعض لوگ اس حدیث پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث تو ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناپاک چیز کو پینے کا کیسے حکم دے دیا، ایک نجس چیز کو پینے کا کیسے حکم دے دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کہاں کہا گیا کہ ایک ناپاک چیز کے ساتھ تمہارا علاج کر رہا ہوں یا اونٹ کا پیشاب نجس ہوتا ہے، کہاں کہا گیا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کہی گئی. جو انعام ہم پر حلال ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو چیز حلال ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا اور جو چیز حرام ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا. تو اونٹ کا پیشاب نجس نہیں ہے، اسی طرح سے دیگر انعام کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہے. اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا، نجس ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے پینے کا حکم نہیں دیتے. اور اس کی دلیل وہ اس حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو دوائی میں استعمال کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوائی نہیں بلکہ بیماری ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم شراب کی تھوڑی سی مقدار دوا میں ملا لیں تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوائی نہیں ہے، شراب کیا ہے؟ بیماری ہے، ایک حرام چیز ہے. حرام چیز تمہارے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تمہیں صحت دے ہی نہیں سکتی. تو حرام چیز دوائی میں استعمال نہیں کی جا سکتی، یہ اس آتھینٹک حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا کہا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک، نجس یا حرام نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ اس بارے میں سوال ہوا تو فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جو تم پر حرام قرار دی ہے. یہ قول ان کا مصنف ابی شیبہ میں آتا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. اسی بارے میں سوال پوچھا گیا، یعنی شراب ہی کو ملا کر دوا بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی نا، اس کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا. شراب چونکہ حرام ہے، اس شراب سے تم کو شفا نہیں مل سکتی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی عزیز کے علاج کے لیے حکیم کو بلاتے تو اس پر شرط عائد کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے علاج نہیں کرے گا. اسے مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچی، جو اس بات کے قائل تھے کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک رخصت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہو اور صحابہ کرام اس کے بارے میں اتنی سختی کریں اور دوسروں کو بھی اس کے استعمال کی اجازت نہ دیں؟ صحابہ کرام بہت اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں کہ حرام چیزوں کو بطور علاج استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایز میڈیسن ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا، یہ میڈیسن میں اس کو مکس بھی نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ویسے تو ہندوؤں پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ
گائے کا پیشاب نہ پئیں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے اس طرح سے گائے کا پیشاب پینا، اور خود اونٹ کے پیشاب سے علاج کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اعتراض کرنے والوں کی بات بہت ہی سالڈ ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو بطور دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہندو گائے کا پیشاب مبارک سمجھ کے تبرک کے طور پر پیتے ہیں. ان کے ہاں گائے کا پیشاب پینا ایک طرح سے عبادت کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن مسلمان اونٹ کے پیشاب کو تبرک کے طور پر استعمال نہیں کرتا، ایز میڈیسن یوز کرتا ہے. جدید سائنس کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ اونٹ کے پیشاب سے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ممکن ہے. اکل اور اورینا قبیلہ کے جو لوگ تھے، ان کو جو بیماری ہوئی تھی وہ پھیپڑوں میں پانی بھر جانے کی تھی یا پیٹ میں پانی بھر جانے کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پھیپڑوں میں پانی بھر جائے تو وہ کتنے مشکل ٹریٹمنٹ سے گزرتا ہے. اس کا علاج اس کیمل یورین میں ہے. یہ مرض جو ہے نا انتہائی موذی مرض ہے، اتنا تکلیف دہ مرض ہے کہ انسان کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیمل یورین میں اس کی میڈیسن رکھی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کچھ کینسرز ایسے ہیں جس کا ٹریٹمنٹ کیمل یورین سے کیا جاتا ہے، اونٹ کے پیشاب سے کیا جاتا ہے. اور جدید سائنس یہ تحقیق کر چکی ہے، اس بات کو مان چکی ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تو اپنے ذہنوں میں یہ بات واضح کر لیجئے کہ اونٹ، گائے، بکری کا پیشاب نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے واڑے میں نماز پڑھی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بکری کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن اگر گائے کا بہتا خون ہے تو وہ منع ہے، وہ بتا دیا گیا قرآن پاک میں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چربی ہے، حلال ہے، بتا دی گئی. ہڈی یوز کر سکتے ہیں، گوشت یوز کر سکتے ہیں، کھال یوز کر سکتے ہیں. ہر چیز جو حلال جانوروں کی ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے. ایکچولی ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ پیشاب جو ہے وہ نجس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجس نہیں ہے اور اس سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات بھی اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں، صرف کیمل یورین ہی ایز میڈیسن یوز ہوتی ہے. گائے کا پیشاب یا بکری کا پیشاب یہ میڈیسن کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی، کیونکہ اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو کیمل یورین میں ہے.